السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقال أحدكم الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر قال الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه المسلم وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ حضرات محترم، ہمارے پیش نظر اس درس میں جو کہ اذان کا جواب پر مشتمل ہے کہ اذان مؤذن کہے گا تو اس کے جواب میں سننے والا کیا جواب دے گا، اذان کے کلمات کا جواب کیا ہونا چاہیے، اس حدیث مبارکہ میں اس کو بیان کیا گیا۔ اس سے ماقبل درس میں مؤذن کی اذان کا کہنا اور ملبی کی تلبیہ کا کہنا اور اس کا ثواب اور اجر جو اس کو قیامت کے دن ملے گا قبور سے اٹھتے ہوئے اس کو بیان کیا گیا، اور اسی طرح جو ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے مؤذن اذان کہے گا 7 سال تو اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دی گئی، اللہ تعالیٰ جہنم سے بری فرما دیں گے۔ وہ درس گزر چکا، اور اب اس درس میں اذان کا جواب کیا ہوگا، اذان کے کلمات کا جواب کیا ہوگا۔ تو یہ روایت حدیث مبارکہ کی ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح المسلم میں اس کو بیان فرمایا۔ تو عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کہے اللہ اکبر اور اس کے جواب میں تم میں سے کوئی کہے اللہ اکبر پھر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور وہ جواب دینے والا بھی اس کے جواب میں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ اور جواب دینے والا بھی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو جواب دینے والا کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح اور جواب دینے والا کہے لا حول ولا قوة الا باللہ، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر اور جواب دینے والا بھی کہے اللہ اکبر پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ اور جواب دینے والا بھی کہے لا الہ الا اللہ، اور یہ کہنا دل سے ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح مسلم۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو
اذان جو اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی عظیم الشان دعوت ہے انسان کو، ایمان والے مسلمان کو کامیاب کرنے کے لیے، ایک تو ایمان والوں کی وہ قسم ہے جو کہ مسجد کی طرف آ نہیں سکتے، مثال کے طور پر خواتین ہیں یا بیمار ہیں یا کمزور ہیں، زیادہ بوڑھے ہیں، ضعیف العمر ہیں، ان کے لیے یہ ہے حکم ہے کہ وہ جب اذان کی آواز سنیں تو اس کا جواب دے، اور جواب وہ کلمات ہیں جو اذان کے کلمات ہیں، ما سوائے اس کے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا، باقی کلمات جو مؤذن کہے گا اسی طرح سننے والا بھی دہرائے گا۔ اور ایمان والوں کی ایک قسم وہ ہے جو کہ اذان کی آواز کا جواب زبان سے بھی دیں گے اور اپنے عمل سے بھی دیں گے، یعنی اذان کی آواز سنتے ہی فوراً وہ مسجد کی طرف دوڑیں گے، تیزی کریں گے، جلدی سے آئیں گے، اور اذان کا جو اصل مقصد ہے جو کہ جماعت کو کے ساتھ جو نماز کو با جماعت ادا کرنے کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے، تو اس کا اصل مقصد ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لوگ مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ تو گویا کہ وہ زبان سے بھی اذان کا جواب دیں گے اور اپنے عمل سے بھی اذان کا جواب دیتے ہوئے باجماعت نماز کے لیے مسجد میں وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اب جب یہ صورتحال ہو، اذان کا جواب دینے والے جواب دیں اور پھر آ کر باجماعت نماز پڑھنے والے باجماعت نماز ادا کریں، تو اس کے بعد اللہ رب العزت بڑے درجات عطا فرمائیں گے، اور جواب دینے والے کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، کیا ثواب ہے۔ فرمایا اگر یہ کلمات اس نے من قلب ہی اپنے دل سے ادا کیے ہیں، سچے دل سے ادا کیے ہیں، تو فرمایا اس کا اثر یہ نکلے گا، بدلہ یہ ملے گا، ثواب ملے گا، درجہ یہ ملے گا، دخل الجنہ، وہ انسان ایمان والا مسلمان ضرور اور ضرور جنت میں انشاءاللہ داخل ہو کر رہے گا۔ یہ صحیح حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی بیان کی ہوئی۔ تو اس لیے یہ کوئی اذان کا سننا، اذان کا جواب دینا، یہ کوئی عام روٹین کی بات نہیں، یہ کوئی ہلکی بات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کتنا بڑا ثواب، مرتبہ اور مقام ملتا ہے۔ ایک تو شیطان اذان کی آواز سن کر دور بھاگتا ہے، اس کی نوسط دور ہو جاتی ہے، اب وہ شیطان تو دور بھاگتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والا ایمان والا وہ اذان سن کر مسجد کے قریب آتا ہے۔ دور بھاگنا شیطان کا شیوا، اور مسجد کی طرف اذان کی آواز سن کر آنا یہ ایمان والے کا شیوا ہے۔ تو اس لیے شیطان سے دور بھاگنے کی کوشش کرنی چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اذان کا جواب دینے کے بعد جنت میں داخلہ مقدر ہوگا انشاءاللہ، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذان کا جواب دینے، اذان سننے، جواب دینے، زبانی جواب ہو یا عملی جواب ہو، وہ عملی جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس مسئلہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد اضل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور آپ کے شیئر کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کو اتنا بڑا ثواب مل جائے، اتنا بڑا مرتبہ اور مقام مل جائے، تو انشاءاللہ شیئر کرنے والے کو بھی ثواب ہوگا۔ اور پھر اسی طرح ہمارے فیس بک پیج پر ہوں تو محمد اظہر کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے، اس کو بھی ضرور فالو کریں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔